دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ گئے. سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے. نثار کھوڑوں کی قیادت میں ٹھٹھہ سجاول دلہا دریا خان پل پر احتجاجی دھرنا. پی پی رہنما نے خطاب میں کہا کہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ کے مفادات کی محافظ رہے گی. سندھ کے پانی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. کراچی میں مظاہرین سے خطاب میں وقار مہدی نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا پانی پورا لیں گے. سندھ کی فصلیں خشک ہو رہی ہیں. یہ ریگستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں. آج ریفرینڈم ہو گیا, کوئی کینال منظور نہیں. مجوزہ کینالز کے خلاف حیدرآباد, سانگھڑ, ٹنڈوالا یار, بدین, شہداد پور, نوشہر و فیروز و دیگر شہروں میں احتجاج. جامشور و مینڈس ہائی وے پر دھرنا. کینالز کے خلاف نعرے, گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی. بشرا بیوی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات ہو گئی. سابق وزیراعظم کی بہن علیمہ خانم نے میڈیا کو بتایا آج فیملی سے ملاقات کا دن تھا. ہم تینوں بہنوں کو بھائی سے نہیں ملنے دیا گیا. 2.5 گھنٹے جیل کے اندر بٹھا کر رکھا گیا. بانی کو بتایا گیا عید کی چھٹیوں میں ملاقات نہیں ہوگی. مرضی کے لوگوں کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں. جو ملنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیتے. بانی پی ٹی آئی عید پر جیل نہیں ہوں گے. انہوں نے اپنا مشن مکمل ہونے کی دعا کی ہے. انہوں نے دعا وزیراعظم بننے کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے کی ہے. اس کے علاوہ ان کی کوئی خواہش نہیں. ہماری شوکت خانم کی ایک افطار میں 40 کروڑ جمع ہو جاتے ہیں. بانی کو القادری کے 55 کروڑ کی کیا ضرورت تھی؟ اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی لسٹ میں بابر اعوان کا نام کہاں سے آیا؟ سلمان اکرم راجہ کی جیل عملے سے گرما گرمی. سلمان اکرم راجہ گیٹ پر ڈٹ گئے. کہا آپ بابر اعوان کو بھیجیں گے تو ہم یہاں احتجاج کریں گے. بابر اعوان کو روکیں گے تو ہم ملاقات کے لیے جائیں گے. جیل عملے نے سلمان اکرم راجہ کو جواب دیا, ہم بابر اعوان کو روکتے ہیں, آپ جا کر ملاقات کر لیں. پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کے پیچھے پیچھے بابر اعوان بھی پیدل اڈیالہ جیل کے اندر چلے گئے. صحافی نے سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا, آپ نے بابر اعوان کا نام نہیں دیا تو کیسے ملاقات کی اجازت مل گئی؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا, ہم نے نام نہیں دیا, احتجاج کریں گے, ڈسپلن قائم کرائیں گے. فیصل چودھری صاحب کا کردار بہت منفی رہا ہے. آج خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا جائے. ان کے سامنے یہ رکھا گیا کہ بات کیا ہوئی تھی اور انہوں نے اس پہ بیانیہ کیا گھڑا. تو یہ بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا, آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر فیصل چودھری کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا. فیصل چودھری کا کردار ایک عرصے سے منفی رہا ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا مولانا فضل الرحمان سے گرینڈ الائنس پر مثبت بات چیت ہوئی ہے. تحریک کو کیسے لے کر چلنا ہے, عید کے بعد مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا. سڑکوں پر احتجاج ہوگا اور کچھ اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. آرمی چیف نے راولپنڈی میں اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی. صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق, سابق وزیر اعظم نواز شریف, وفاقی وزراء کی شرکت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا, مسلح افواج کے سربراہان سمیت عسکری حکام, سفارتکاروں کی شرکت. سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ, اشفاق پرویز کیانی بھی شریک ہوئے. وزیر اعظم آزاد کشمیر, گورنر سندھ کامران ٹیسوری, وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعلیٰ بلوچستان, صدر اور سی او اے آر وائی نیٹ ورک سلمان اقبال سمیت اہم شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی. کراچی سیف سٹی کب بنے گا؟ حادثوں کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی نہیں ملتی. ملیر میں 3 زندگیاں جان سے چلی گئیں. سی سی ٹی وی ویڈیو دستیاب نہیں. ایس ایس پی ٹریفک شوکت نے بتایا رمضان کی وجہ سے دکانیں اور دفاتر جلد بند ہو گئے تھے. سی سی ٹی وی ویڈیو نہیں مل سکی.
کراچی میں ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی اور نومولود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہریوں کی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی. 3 جنازے ایک ساتھ اٹھنے پر کوہرام مچ گیا. ماڈل کالونی کی فضا سوگوار. گزشتہ روز ملیر ہالٹ پر غلط سمت سے آتے ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار عبدالقیوم اور ان کی بیوی کو کچل دیا تھا. زخمی حاملہ خاتون نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دیا تھا. حادثے کے نتیجے میں عبدالقیوم اور ان کی اہلیہ اور نومولود سب دم توڑ گئے. جنازہ میں میئر شریک ہوئے. وزیر نہ گوئی گورنر. ٹریفک پولیس نے ملیر ہالٹ حادثے کی تجزیاتی رپورٹ تیار کر لی. حادثہ نیند، تھکن، غفلت، تیز رفتاری اور لاپرواہی سے پیش آیا. بریک فیل ہونے کا بیان مسترد. کراچی میں ڈمپر ٹریلر ٹینکر موت بانٹتے پھر رہے ہیں. صوبائی حکومت کی بد انتظامی کے باعث 80 روز کے دوران 210 حادثات ہو چکے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں ڈمپر ٹریلر ٹینکر شہر کے بیچوں بیچ گزریں گے تو حادثات ہوں گے. حکومت ہوش کے ناخن لے ورنہ سارے آپشن موجود ہیں. جماعت اسلامی کا ملیر ہالٹ پر احتجاج. منم ظفر نے کہا اتنا بڑا حادثہ ہوا کوئی سیاستدان تعزیت کے لیے نہیں گیا. ٹریلر اور ٹینکر قومیت نہیں دیکھتا. ایس ایچ اوز کی کرپشن کی وجہ سے ٹریفک حادثات بڑھ رہے ہیں. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. ٹرک بھی وہ جو میرے بچوں کو کچل رہا ہے. ڈی آئی جی ٹریفک 1 ہفتے کے لیے میرے حوالے کیا جائے. پھر کوئی کراچی والا ڈمپر سے کچلا جائے تو میں ذمہ دار ہوں. گورنر سندھ کہتے ہیں میئر کو بھی میرے حوالے کیا جائے. پہلے کی طرح کراچی کی سڑکیں نہ دھلیں تو مجھے کہنا. مرتضی وہاب بولے 9 دن ہو گئے گورنر نے 100 ارب ٹرانسفر نہیں کیے. انہیں بتا دو شتر مرغ اور کڑاہیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. شرنگی نہ گھمائیں چلیں. چائنا کٹنگ والی زمینیں ہی واپس دلا دیں. کراچی میں انٹر کے طلبہ کو اضافی نمبر دے کر پاس کیا جائے گا. سندھ پارلیمانی کمیٹی کی گریس مارکس دینے کی منظوری. فزکس اور ریاضی میں 15% گریس مارکس دیے جائیں گے. کیمسٹری میں طلبہ کو 20% اضافی نمبر ملیں گے. گریس مارکس طے شدہ فارمولے کے مطابق دیے جائیں گے. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کہتے ہیں انٹر امتحانات میں بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی. میٹرک میں ان بچوں کے نمبر ٹھیک ہیں. فرسٹ اے میں نمبر کم ہوئے. ذمہ داران کو سزا دی جائے گی. 3 پرچوں میں تمام بچوں کو نمبر دیے ہیں. بورڈ کے ڈھانچے کو ٹھیک کیا جائے گا یا امتحانات کا اسٹرکچر تبدیل کیا جائے گا. کرک میں پولیس سی ٹی ڈی کا دشمنوں کے خلاف آپریشن. دشمن دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو آگ لگا دی گئی. پولیس اور سی ٹی ڈی کی دشوار گزار پہاڑی علاقے میں کارروائی. محفوظ پناہ گاہیں کمانڈر کلیم اللہ اور ساتھیوں کی زیر استعمال. ابھی تک صرف کپڑے بنے ہیں. میرا خصہ بھی نہیں ہوا. ابھی تک میری جھمکے بھی نہیں ہوئے. میری چوڑیاں بھی نہیں لی. فرشی شلوار ہے. نہیں اب ٹرینڈ ہے تو کرنا ہی ہے فالو. نہ یہ جوتے لیے ابھی تو ٹرینڈ خرید لیا عید کے لیے. میں بہت خوش ہوں یہاں پر اور سیف بھی ہو. اب ہم نے افغانستان سے خرید کر ادھر بھی ویسا ہے. چھوٹی عید کی بڑی تیاری. شہر شہر جاری ہے خریداری. عید بازاروں کی رونق عروج پر پہنچ گئی. لاہور کے بازاروں میں خریداروں کا رش اور گہما گہمی. لبرٹی مارکیٹ میں خواتین کی نہ ختم ہونے والی شاپنگ زوروں پر. چڑیوں کی کھنک اور چمک کے بغیر عید کی خوشیاں ادھوری. جمع کلاتھ مارکیٹ کراچی میں میچنگ دوپٹے اور چوڑیوں کی خریداری جاری. کانچ کی باریک ریشمی چوڑیاں، چمکدار ست رنگی اور دھات کے بنے رنگ برنگی کپڑے کڑے توجہ کا مرکز. سکھر میں نیم کی چاڑی. بازار میں سکھر سمیت اطراف کی 11 اضلاع کی خریداروں کا رش. اسلام آباد میں 9 مارکیٹ میں بچوں کے کپڑوں کی شاپنگ عروج پر. کپڑوں کے ساتھ ساتھ میچنگ گھڑی اور چپلوں کی تلاش. آٹھ ماہ میں مہنگائی کی شرح 28% سے کم ہو کر 5.9% پر آ گئی. وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک جاری کر دیا. ترسیلات زر، برآمدات، درآمدات، محصولات اور نان ٹیکس آمدنی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا.
بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کی باتیں درست نہیں، وزیراعظم جلد خوشخبری سنائیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے ہم زبان کے پکے ہیں، ہماری زبان پچھلی حکومت جیسے نہیں۔ اویس لغاری نے پاکستان کے پہلے فاسٹ ای وی چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا، کہا ای وی پاکستان کا مستقبل ہے۔ الیکٹرک چارجنگ یونٹ کو 71 سے کم کر کے 39 روپے کر دیا ہے۔ پی آئی اے کی نشکاری 51 سے 100% شیئرز فروخت کرنے کی منظوری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نشکاری کا اجلاس۔ پی آئی اے کی نشکاری کا منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نشکاری کا فیصلہ قومی مفاد میں کیا گیا، نشکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا۔ ایوان صدر میں یتیم بچوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام۔ صدر مملکت نے آرفن کیئر فورم کے زیر کفالت بچوں میں ٹیبلٹس تقسیم کیے۔ صدر نے کہا خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے مشورے پر آپ کو کمپیوٹر ٹیبلٹس کا تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ سب مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں، بچے ہمارا مستقبل ہیں، اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ تقریب سے پاکستان آرفن کیئر فورم کے چیئرمین ایئر مارشل ریٹائرڈ فاروق حبیب نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے یتیم بچوں کے ایوان صدر میں میزبانی اور حوصلہ افزائی پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ مصدقہ ثبوت ہیں دہشت گرد ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں اجلاس کے دوران گفتگو، کہا بلوچستان مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، کوئی بھی سرکاری افسر یا ملازم ریاست کے بیانیے سے انحراف نہیں کر سکتا، دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکنا۔ سندھ حکومت کا سمی بلوچ سمیت 5 افراد کو 30 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے ممکنہ احتجاج اور سڑکیں بلاک کرنے پر اکسانے کے پیش نظر حکم جاری کیا۔ آئی جی سندھ کی سفارش پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ تمام افراد کو ایم پی او کے تحت سینٹرل جیل کراچی میں رکھا جائے گا۔ عدالتی حکم کے باوجود فرحان ملک کو سینٹرل جیل منتقل نہیں کیا گیا۔ فرحان ملک تاحال مبینہ طور پر ایف آئی اے کی تحویل میں ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا موقف دینے سے گریز۔ عدالت نے صحافی فرحان ملک کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد کر دی۔ کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے عدالتی تحویل میں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ اینٹی اسٹیٹ ویڈیو پوسٹ ہوئی اور بھی مٹیریل ہمارے پاس ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ اس میں مدعی کون ہے، ایسی کیا ویڈیوز ہیں، دکھائی جائیں، کیا ریمانڈ میں کسی دوسرے شخص کا نام ہے؟ سینئر صحافی کے وکیل نے بتایا سارا مٹیریل آن لائن موجود ہے۔ عدالت نے استفسار کیا آپ کو مارا یا ہراساں تو نہیں کیا جا رہا؟ صحافی فرحان ملک نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے سٹاف کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو متنبہ کیا کسی کو تنگ کیا تو شوکاز جاری کیا جائے گا۔ ریاست مخالف مہم اور سرکاری ڈیٹا لیک کرنے کے ملزم انس نواز کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے ملزم نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈیٹا بیس تک غیر قانونی رسائی حاصل کی۔ مصطفیٰ عامر قتل کے سرمغان کو جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس مقابلے اقدام قتل کے 2 مقدمات میں انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے پوچھا کیا آپ کو جسمانی ریمانڈ چاہیے؟ تفتیشی افسر نے کہا ملزم کو جیل کسٹڈی کر دیں۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں ارمغان کی کسٹڈی کے لیے انسداد دہشت گردی سے رجوع کر لیا۔ حکومت نے صحافیوں کے اسرائیل جانے کی اطلاعات کا نوٹس لے لیا۔ پاکستانی پاسپورٹ اسرائیل کے سفر کے لیے کرامت نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے پاکستان کا اسرائیل سے متعلق موقف تبدیل نہیں ہوا، فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کی مکمل حمایت کرتی ہیں، القدس شریف کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ میں پناہ گزین کیمپ، اسپتال اور اسکولوں پر بمباری۔ وحشیانہ بمباری سے 2 صحافیوں سمیت 23 فلسطینی شہید۔ ایک ہفتے سے جاری گولہ باری سے 792 فلسطینی شہید ہو چکے۔
شہید ہونے والوں میں بیشتر بچے اور خواتین شامل۔ مغربی کنارے میں فلسطینی آسکر ایوارڈ یافتہ ہدایت کار حمدان بلال پر حملہ، اسرائیلی آبادکاروں نے زخمی کر کے فوج کے حوالے کر دیا۔ ہدایت کار کو فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے بارے میں عالمی شہرت یافتہ دستاویز فرم نوادرلینڈ بنانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں بھارتی مندوب کو کرارا جواب۔ پاکستانی کونسل قیصر سروانی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا، جموں کشمیر بھارت کا نام نہاد اٹوٹ انگ نہیں، نہ کبھی تھا۔ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، کوئی بھی ابہام قانونی، سیاسی، تاریخی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں میں کشمیری عوام سے وعدہ کیا گیا ہے، حتمی فیصلہ کشمیری عوام نے UN کی نگرانی میں استصواب رائے سے کرنا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کی سنگین فوجی جارحیت مسلط کر رکھی ہے۔ مقبوضہ آبادی میں ہر 8 کشمیری پر 1 بھارتی فوجی مسلط ہے۔ بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر سکتا ہے، کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے خبردار کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ بھارتی حکومت کینیڈین کمیونٹیز اور جمہوری عمل میں مداخلت کا ارادہ اور صلاحیت رکھتی ہے۔ ریاست مخالف عناصر انتخابات میں مداخلت کے لیے مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یمن جنگ کا خفیہ منصوبہ لیک ہونے کی تحقیقات، امریکی سینٹ کی کمیٹی میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کی پیشی، اراکین کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا۔ یوکرین جنگ بندی کی کوششوں میں اہم پیش رفت، روس اور یوکرین کے درمیان 2 اہم معاہدے طے پا گئے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ریاض مذاکرات میں دونوں ملکوں نے بحیرہ اسود میں جہاز رانی کی آزادانہ آمد و رفت اور توانائی کی تنصیبات سمیت اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ پر اتفاق کر لیا۔ ان معاہدوں کے باعث عالمی منڈیوں تک سامان کی رسائی میں مدد ملے گی۔ مذاکرات کے لیے اچھا ماحول پیدا کرنے پر وائٹ ہاؤس نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ باصلاحیت نوجوانوں کے لیے سنہری موقع، ARYB گلوبل کے پلیٹ فارم سے نئے اور جدید لیپ ٹاپ کے ساتھ 80% گولڈ سیو کرنے کا موقع ملے گا۔ نوجوان نسل کو جدید طرز تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے ARYB گلوبل کے ساتھ HPshop.pk نے رشتہ جوڑ لیا۔ چیئرمین ARY نیٹ ورک حاجی محمد اقبال اور انڈس آفس آٹومیشن کے چیف ایگزیکٹو سفیر الحق نے معاہدے پر دستخط کی۔ حاجی محمد اقبال کہتے ہیں کہ نئے لیپ ٹاپ کی خریداری پر ہر خریدار کو 80% گولڈ سیو کرنے کا موقع ملے گا۔ باہمی اشتراک کا یہ سفر عید کے بعد شروع کر دیا جائے گا۔ کیویز کے خلاف سیریز میں ساکھ بچانے کا موشن، پاک نیوزی لینڈ آخری T20 آج ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کا پریکٹس سیشن، 5 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ قومی ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کا کہنا ہے کہ سیریز ہارے ہیں، کسی ٹورنامنٹ سے باہر نہیں ہوئے۔ اظہر محمود نے خراب باؤلنگ کا اعتراف بھی کر لیا، کہا ایک باؤلر اچھی باؤلنگ کرتا ہے تو دوسرا اس طرح پرفارم نہیں کر پاتا۔ کھلاڑیوں کو جلد سیکھنا ہوگا، کوشش کریں گے کہ سیریز کا آخری T20 جیت کر جائے۔ پاکستان سپر لیگ کے فینس کے لیے خوشخبری، HPL PSL 10 کے آفیشیل اینتھم میں بھی راک سٹار علی ظفر آواز کا جادو جگائیں گے۔ ٹیزر جاری، مکمل ترانہ جلد ریلیز کیا جائے گا۔ ٹرین کے ٹریک سے جھیلوں کی سیر تک HPL PSL 10 کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کا سفر جاری۔ دلیو منارا کو گولڑا شریف ریلوے اسٹیشن اور ڈائنو ویلی لے جایا گیا۔ خوبصورت اور تاریخی مقامات پر فوٹو شوٹ بھی کیا گیا۔ 6 سال کی پاکستانی بچی کے ٹیلنٹ کی دنیا متعارف، آسٹریلوی ویمنز ٹیم کی کپتان بھی سونیا خان کے شاندار شاٹس کی گرویدہ ہو گئی۔ ایک انٹرویو میں کہا یہ بچی پاکستان کے لیے اگلا T20 ورلڈ کپ کھیل سکتی ہے۔ اتنی کم عمر میں سونیا کی ٹیکنیک بھی مثال ہے۔ خود تھرو کی، خود شاٹ کھیلا اور کیچ بھی خود ہی کیا۔ عرب پتی ایلان مسک نے خلا میں 20 سال کھیلتے
خلاباز کی دلچسپ بیس بال کھیلتے خلاباز کی دلچسپ ویڈیو شیئر کرتی. اور بارش برسانے والا سسٹم خیبر پختونخوا پر اثر انداز. چترال اور لوئردی سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. موسم پھر سرد. محکمہ موسمیات کے ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں جمعرات تک وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی. کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان. وقفے وقفے سے سمندری ہوائیں چلتی رہیں.